الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ وہ 1000 سال تک اللہ کے سامنے سرب سجود رہا، اللہ کی بندگی کرتا رہا. تو صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ ان کی عمریں اتنی لمبی تھیں کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 سال وہ اللہ کی بندگی کرتے رہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین تشریف لائے اور لیلۃ القدر کا تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی ایک رات میں ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، التجا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اللہ سے اس نے مانگ لیا تو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان گناہوں کی معافی کا ذکر جو یہاں کیا جا رہا ہے یہ صغیرہ اور چھوٹے گناہ ہیں. اگر کسی انسان سے گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو الا من تابا، قرآن کہتا ہے کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو تم پہ ایک بہت بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے دنیا کی ساری خیروں کو پا لیا، اور جو اس رات اللہ کی خیر سے محروم ہو گیا اس نے ساری خیروں سے محرومی اختیار کر لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری عائشہ اگر تو لیلۃ القدر کو پالے تو پھر اللہ سے یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. انک عفو تحب العفو فاعف عنا، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو دھو ڈال. تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کے سامنے التجا کرنے کی رات ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے ان آخری ایام میں اپنے اللہ کو منانے کے لیے اور اس رات کو پانے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ان کے گناہوں کو دھو ڈالے گا. یہ رمضان کے بابرکت ایام ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چند ہی ایام کے اندر یہ رمضان کی ساعتیں، یہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں الوداع کہہ جائیں گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ رات جو ہے اس کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. اور اس لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو. اور فقہا نے اور علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کی آخری راتیں 21, 23, 25 اور 27 کی رات، اور بعض مشائخ نے 27 کی رات کو لیلۃ القدر کی رات کہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو پانے کی چند نشانیاں عطا فرمائی اور فرمایا انہا لیلۃ بلجہ صافیہ ساکنہ ساجیہ لا حارہ ولا باردہ، کہ یہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور چمکدار ہوتی ہے، صاف اور شفاف ہوتی ہے. اور یہ رات نہ تو زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ ایک معتدل رات ہوتی ہے. اور اس رات کو آسمان کے ستارے ٹوٹ کے شیطانوں کو نہیں لگتے. اور اس رات کے بعد طلوع ہونے والا سورج ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شعاعیں طلوع نہیں ہوتی، بلکہ وہ لیلۃ البدر کی طرح چمکتا ہوا ایک سورج طلوع ہوتا ہے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تھا، میرے ساتھ اعتکاف کرنے والے لیلۃ القدر کی تلاش میں تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں. اور لیلۃ القدر تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو تلاش کیا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر کو راتوں کی سردار بنایا ہے، اور اس امت کے لیے لیلۃ القدر ایک عظیم نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، ہم لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے رمضان کے ان آخری ایام میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے رب سے عافیت مانگیں. اس امت کے لیے اللہ سے بھلائی مانگیں، اس امت کے لیے اللہ سے خیر مانگیں. آج یہ امت پریشان حال ہے، آج پوری دنیا کے انسان کرونا کی وجہ سے پریشان ہیں. اے وحدہ لا شریک، کوئی ایسی بارش برسا دے، کوئی ایسی دھوپ نکال دے، کوئی ایسی رحمت کی ہواؤں کو چلا دے کہ جو دنیا سے اس آفت کو دور لے جائے اور دنیا کے لوگ سکون اور اطمینان کے اندر آ جائیں، اس بلا سے لوگ محفوظ ہو جائیں. اے اللہ، تیرے نبی کی امت پریشان ہے، اے اللہ تیرے نبی کی امت لہو لہو ہے، تیرے نبی کی امت فاقوں کے اندر مبتلا ہے، تیرے نبی کی امت پریشان حال ہے. اے اللہ، اپنے حبیب کی اس امت پہ رمضان کے ان مبارک ایام میں، رمضان کی ان پاک گھڑیوں میں، اپنے مہمان کی ان مبارک ساعتوں میں اے اللہ اپنے حبیب کی امت پہ اپنا خاص فضل فرما دے اور اپنے حبیب کی امت کو محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.